حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سرخ رنگ کے تھے اور ان کے سر پر بال نہیں تھے اور ان کا قد لمبا نہیں تھا، اور حضرت عمر بن جمو لمبے قد کے تھے، اس لیے جنگ احد کے دن صحابہ رضی اللہ عنہ نے دونوں حضرات کو پہچان لیا اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ ان حضرات کی قبر ایک برساتی نالے کے قریب تھی۔ ایک مرتبہ اس کا پانی ان کی قبر میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی قبر کھودی گئی تو دونوں حضرات پر دو کالی دھاری والی چادریں تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر زخم تھا اور ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا تھا۔ جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا تو خون بہنے لگا، اور جب زخم پر رکھا گیا تو خون رک گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میرے والد اپنے قبر میں سو رہے ہیں اور ان کی جسمانی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے ان کا کفن بھی دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، انہیں صرف ایک دھاری والی چادر میں کفن کیا گیا تھا، جس سے ان کا چہرہ چھپ گیا تھا، اور ان کے پاؤں پر حلمل پودے ڈال دیے گئے تھے، اور ہمیں وہ چادر بھی اسی حال میں ٹھیک ملی کہ ان کے پیروں پر ہرمل پودے بھی اپنی اصلی حالت میں تھے، حالانکہ دفنانے کے 40 سال بعد ان کی قبر کھودی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں 40 سال بعد احد کے شہداء کے پاس سے نہر چلائی تو ان کی طرف سے ہمیں شہداء کے ورثہ میں اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے شہداء کو سنبھال لیں۔ پھر ہم نے وہاں جا کر انہیں نکالا۔ خدال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو لگا تو اس سے خون بہنے لگا۔ بہقی کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن دینار اور حضرت ابو زبیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو لگا تو اس میں خون بہنے لگا، حالانکہ ان کو دفن ہوئے 40 سال ہو چکے تھے۔ شیخ سمحودی رحمہ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ دفن کے 6 ماہ بعد، دوسری مرتبہ 40 سال بعد جب وہ نہر چلائی گئی، اور تیسری مرتبہ 46 سال بعد کہ جب برساتی نالے کا پانی قبر میں داخل ہوا۔ اس کی وجہ سے یہ واقعہ، ہر واقعے کے بارے میں متعدد روایات ہیں، اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی کھلی کرامت ہے، اس کی وجہ سے یہ واقعہ بار بار پیش آیا۔